بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ موجودہ صورتحال گستاخانہ خاکے جو فرانس کی طرف سے شائع کیا گئے اور عام مسلمان اور ان کے حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ضرورت محسوس ہوئی کہ عالم اسلام کے نوجوان اور غیور مسلمانوں سے، اپنی ماؤں بہن بیٹیوں اور بھائیوں سے مخاطب ہوا جائے۔ میرے محترم دوستو، فرانس اور اس طریقے سے دیگر ممالک جو ہمارے شاعر اسلام، ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے ہیں، اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اصل لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارا کیا رسپانس ہونا چاہیے اور ہمارے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ عام مسلمان سینکڑوں میل دور تک فرانس تک تو جا نہیں سکتے اور اپنی طرف سے اعلان جہاد بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ پاکستان میں بسنے والے، بنگلہ دیش، انڈیا میں بسنے والے، سری لنکا میں بسنے والے، بر صغیر ایشیا میں بسنے والے، عرب میں بسنے والے، میرے دوستو، ایک کام ہمارے کرنے کا ہے، ایک کام حکمرانوں کے کرنے کا ہے۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے دشمنوں کی معیشت کا بائیکاٹ کر دیں، اور بائیکاٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے شروع کریں کہ ہمارے پاس فرانس اور ڈینمارک کی کیا کیا اشیاء موجود ہیں، میرے گھر میں کیا کیا موجود ہے، میرے اسٹور، میرے شاپنگ مال میں، میری گاڑی میں، میرے گھر میں، میرے جیب میں، ان تمام کی تمام چیزوں سے بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اور میری وہ بہنیں جو اپنے پاس فرانس کی پروڈکٹس رکھتی ہیں، ڈینمارک کی پروڈکٹس رکھتی ہیں، مثلا کہ ہینڈ بیگ ہوتے ہیں چینل کے، وہ فرانس کمپنی ہے، لو کمپنی فرانس کمپنی ہے، اسی طریقے سے ٹوٹل کمپنی فرانس کمپنی ہے، اور بے تحاشا ان کی پروڈکٹس ہماری مارکیٹس میں ملتی ہیں۔ یہ سوچ کر کہ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، بنیاد ہے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم یہاں سے ڈینمارک اور فرانس جا کر اعلان جہاد، کلمہ جہاد بلند نہیں کر سکتے۔ یہ کام حکمرانوں کے کرنے کا ہے۔ میرا، آپ کا، عام مسلمانوں کا، مرد اور عورتوں کا کام یہ ہے کہ ہم ان کی معیشت کا بائیکاٹ۔ اگر کسی کے پاس ان کا ہینڈ بیگ ہے وہ پھینک دے، کسی کی دکان میں ان کی پروڈکٹس ہے وہ نکال دے، کسی کی مال میں موجود ہے وہ نکال دے، اور جو ایجنٹ لانے والا ہے وہ لانے سے بائیکاٹ کر دے، جو شپ لے کر آتا ہے وہ بائیکاٹ کر دے، جو مارکیٹ میں لانے والا ہے، مارکیٹ والا ہے، وہ اس سے بائیکاٹ کرے، جو اس کی مارکیٹنگ کرنے والا ہے، جو اس کی مشہوری کرنے والے ہیں وہ اس سے بائیکاٹ کر دیں۔ ہر مسلمان اپنی اپنی ذمہ داری نبھانا شروع کر دے، انشاءاللہ بہت جلد فرانس گھٹنوں کے بل زمین پر آ گرے گا۔ دنیا میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، ان کی مارکیٹس کے اندر ان کی پروڈکٹس چلتی ہیں، اور اسی کے پیسوں سے یہ مستی دکھاتے ہیں اور اسلام اور شاعر اسلام کی توہین کرتے ہیں۔ یہ عام مسلمانوں کے کرنے کا کام ہے، اور حکمرانوں کے کرنے کا کام، خبردار اگر اسلام اور شاعر اسلام پر کوئی کمپرمائز کرنے کی صورت پیدا کی، آپ بے غیرت ہو، عام مسلمان بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے، بعض عرب لیڈروں نے، بعض عرب رہنماؤں اور شہزادوں اور بادشاہوں نے، اور بعض نام نہاد مذہبی اسکالر نے بہت غلط بیانات شائع کیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اظہار رائے ان کے ممالک کے اندر ان کے قوانین کے مطابق یہ کسی طرح گنجائش بنتی ہے، لہٰذا ہم ان پر کوئی لب کشائی نہیں کرتے۔ یہ بے غیرتی، اور میں تو سمجھتا ہوں حمیت اسلام سے باہر کی بات ہے۔ بہرحال حکمرانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حاکم کو دیکھنا چاہیے۔ آپ نے کعب بن اشرف یہودی کے قتل کا حکم دیا، اور اس کا مقصد یہ تھا، اس کی بنیاد وہ گستاخی کیا کرتا تھا۔ آپ نے ایک گستاخ کے قتل کا حکم دیا، اور صحابہ جب اسے قتل کرنے گئے تو وہ بھاگ کے بیت اللہ اور غلاف کعبہ کے بیچ میں چھپ گیا۔ صحابہ نے رسول اللہ سے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گستاخ تو حرم میں چھپ چکا ہے، ایک طرف
خلاف کعبہ ہے، ایک طرف بیت اللہ کی دیوار ہے، کیا کیا جائے؟ میرے نبی نے حکم دیا کہ وہیں پر اس کی گردن کو اتار دیا جائے۔ یہ بھی حاکم ہے، یہ آپ سے زیادہ حقوق انسانیت کو سمجھنے والا، بلکہ حقوق انسانیت کا درس دینے والا انسان ہے۔ یہ شفیع محشر ہے، یہ ہادی عالم ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کا سر ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم حکمران یا ہم عام مسلمان اپنے مذہبی اور اپنے مذہبی ثقافت یا شعائر اسلام، رسول اللہ، قرآن اور صحابہ، اللہ کی توحید کوئی کمپرمائز دشمنان اسلام سے کریں گے، کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ کس طریقے سے نبی کی شفاعت کے مستحق ہوں گے یا ان کے ہاتھ سے جام کوثر کے ہم شراب ہوں؟ کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا حکمرانوں کو صحابہ کی زندگی دیکھنی چاہیے۔ میں مختصر عرض کروں، ایک صحابی رسول آئے اور دیکھا ایک مشرک پاؤں پھیلا کر رسول اللہ کی طرف بیٹھا ہے، اس سے برداشت نہ ہوا، وہ اس کے قریب گیا اور کہا اے زندیق، اے بندر کے آنکھوں والے شخص، اپنے پاؤں سمیٹ دے، رسول اللہ کی طرف پاؤں کر کے مت بیٹھ، اگر رسول اللہ سے مجھے حیا نہ آتی میں تیرے خصیتین کاٹ ڈالتا۔ یہ مثالیں موجود ہیں اسلام کے اندر، لہٰذا اپنے تعلقات کو بالا تر رکھیں۔ ہم لوگ صحابہ اکرام، رسول اللہ، شاعر اسلام، قرآن اور توحید کے خاطر گٹلیاں چوس سکتے ہیں۔ شاہ فیصل نے کہا تھا کہ ہم کھجور اور دودھ پر گزارا کر سکتے ہیں، اسلام کے اوپر کبھی بھی کمپرمائز نہیں کر سکتے۔ یہی چیز ہمارے حکمرانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بقیہ جو گستاخی کرتا ہے وہ سن لے، رسول اللہ تمہاری گستاخی سے بہت مبرہ ہے۔ جو تبرہ کرتا ہے شاعر اسلام، صحابہ اور قرآن پر، وہ سن لے کہ صحابہ، قرآن اور پیارا رسول اللہ تمہاری تبرہ سے بہت مبرہ اور بہت بڑی چیز ہے۔ ایک انسان کھلے میدان میں کھڑا ہو جائے اور وہ دیوانہ کو اوپر کر کے 14ویں کے چاند کی طرف تھوکے، پتھر پھینکے، مٹی پھینکے، وہ عود کر اس کے چہرے پر تو آ جائے گی، اس سے 14ویں کے چاند کے چمک پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میرا رسول اللہ 14ویں کے چاند اور اس آسمان سے بھی بہت ارفع اور اعلیٰ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے بارے میں کہا گیا، کیا ہی خوبصورت حسان بن ثابت کے اشعار ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ طَلَقَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ جہاں میں اس چہرہ ہے نہیں خندہ جبی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ سب ہی رکھا ہے تجھ میں۔